میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا امتحان ہوگا، کوئی مومن ایمان کے امتحان کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آزمائش کے بغیر چھوڑ دیا جائے. آزمائش بڑی سخت تھی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور سب سے بڑی مخلوق جبرائیل وہ اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر کہ بتلائیے کیا چاہتے ہیں، اس پہاڑ کو یہاں سے لے جاؤں یا اس آگ کو پانی کے سیلاب سے ختم کر دوں؟ فرمائیے کیا چاہتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، اس موقع پر یہ کہنا اما الیک فلا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالی نے آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، کوئی سبب اختیار نہیں کیا آپ نے آگ کو بجھانے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا کہ ابراہیم جب تم نے میرے اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو میں نے اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. تو جی اس کو کہتے ہیں کہ دل کا رخ محض اللہ کی طرف پھر جائے. اس توجیہ کی یہ محنت ہے، اس توجیہ کی یہ محنت ہے. اس لیے نظام کائنات کا ہر قدم پر انکار کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. میرے دوستو عزیزو، میں اور آپ تو کیا، انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں. میں اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے، دنیا کے مالداروں کی، سائنسدانوں کی تو حیثیت کیا ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر بھی نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں. ہمارے لیے تو انشاءاللہ کہہ دینا ایک زبان پر رٹا ہوا جملہ ہے اور ایک معمولی بات ہے. کہتے ہوئے نہیں سوچتے کیا کہہ رہے ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی یاد دلا دیتا ہے تو کہہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے، بتلائیے. آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا علم نبی کو دیتے ہیں وہ نبی کو معلوم ہے، ورنہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب نبی کو علم غیب نہیں ہے تو دنیا میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کل کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں تشریف لے گئے، بچیوں نے آپ کی شان میں یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے نبی جانتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کہو، ہرگز مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. آپ کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا. اور واقعی جس کو معلوم ہے کہ مجھے سکھانے والا کون ہے، مجھے سکھانے والا کون ہے، کہ مجھے سکھانے والا وہ علام الغیوب ہے، میں اسے پوچھ کر بتلاؤں گا. آپ نے نہیں فرمایا میں خود بتلاؤں گا، نہیں، فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا. صرف آپ اس موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. علماء نے لکھا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا میں بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. اس پر آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ نبی جی کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہم اس حالت سے نکالیں کہ سائنسداں کہتے ہیں یہ ہوگا، سیاستداں کہتے ہیں یہ ہوگا، اور جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں، جو سنتے ہیں اس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں. نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور جو بھی غیب کا کہ علم کا دعویٰ کرے کہ اس کی بات کی تصدیق کرنا کفر ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے
علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو کسی نے کہا کہ آج آپ کا جانا میرے حساب سے درست نہیں ہے، میں آپ کو نکلنے کے لیے تاریخ بتلاؤں گا، وقت بتلاؤں گا، اس میں آپ نکلیے تو آپ کو کامیابی ہوگی، یہ وقت آپ کے نکلنے میں آپ کی ناکامی کا وقت ہے میرے حساب سے، اس لیے کہ اب تو نماز روزے کے پابند، حج و زکوٰۃ کے پابند، لیکن نجومیوں سے پوچھنا ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے، نیرا شرک ہے۔ نجومی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نکلنے کا وقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو وقت دوں گا، اس وقت نکلیے، آپ کو کامیابی ہوگی۔ فرمایا ہم ابھی نکلیں گے اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم تیری تکذیب کریں، تجھے جھٹلائیں۔ نجومی نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کے گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے، اور جو تیری بات کی تصدیق کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔